الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش مکی سورہ ہے، 4 آیات ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ 3rd پرسن میں اتاری ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہے قریش سے، قریش کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جب کسی اپنے کے بارے میں بات ہوتی ہے، جب ہمارے اپنے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہ 1st پرسن ہوتا ہے، جب کسی اور سے ہم مخاطب ہوتے ہیں وہ 2nd پرسن ہوتا ہے، اور جب کسی سے بھی مخاطب نہ ہو، کسی کے بارے میں بات کریں، اس کو ہم 3rd پرسن کہتے ہیں۔ تو یہ ساری سورہ 3rd پرسن ہے، اور یہ قریش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ان سے مخاطب نہیں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے قریش سے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں اس کا اس طرح حق ادا نہیں کیا۔ تو جب یہ آیات اتری، یہ وحی آئی، تو وہ سن رہے تھے، لیکن اللہ نے ان سے ڈائریکٹلی بات نہیں کی۔ یہ جو انداز کلام ہے، اس کو تبعید کہتے ہیں، یعنی کہ خود سے دور کر دینا، ڈسٹنس کر دینا۔ تو اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فیل جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2nd پرسن میں مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا ہاتھی والوں کا ہم نے کیا کیا، اور اس کے بعد وہ سورہ 2nd پرسن سے سٹارٹ ہو کے پھر 3rd پرسن میں انٹر ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں ابرہہ کے بارے میں، ان کا کیا حال ہوا، کیسے وہ اپنے انجام کار کو پہنچے۔ تو یہ جو سورہ ہے وہ 3rd پرسن میں ہے، یعنی کہ قریش کے بارے میں ہے۔ لیکن قریش جب یہ نازل ہوئی تو قریش اس سورہ کو وہ بھی سن رہے تھے، اور ان لوگوں نے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی اچھی بات ہوگی، لیکن جب یہ سورہ اتری تو وہ لوگ تھوڑا سا کانشیس ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اس طرح بات کی ہے۔ تو آیت نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورہ میں آیت نمبر 1 اور 2 کنیکٹڈ ہیں۔ اس کے بعد مین جو سورہ کی ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں، جو تھیم ہے وہ آیت نمبر جو اللہ تعالیٰ جو چاہ رہے ہیں، جو میسج ہے سورہ کا ہے، وہ آیت نمبر 3 میں ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ اللہ کے گھر کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر احسان کیے، پھر اپنے گھر کی عبادت کا کہا۔ اللہ نے احسان کیسے کیا؟ اللہ نے احسان کیا لِإِيلَاف سے۔ ایلاف کیا ہے؟ جو لی ایلاف میں لام ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، پہلے ایلاف دیکھ لیتے ہیں کہ ایلاف کیا ہے۔ ایلاف کا روٹ ورڈ ہے الف لام فا، الفا۔ الفا کہتے ہیں کسی کی طرف افیکشن ہونے کو، محبت ہونے کو، انس رکھنے کو، سافٹ کارنر یا ایز جو ہوتی ہے نا، کسی کے لیے ہمارے دل میں آسانی ہو، ہمارے برے خیالات نہ آئیں۔ یا الفا کہتے ہیں کہ کسی بھی واقعہ یا حادثے کے بعد جب آپ کے دل کی فیلنگز کسی کی طرف چینج ہو جائیں، زیادہ تر وہ یعنی کہ اچھائی کی طرف پازیٹیو ہو جائیں، فیلنگز پسندیدگی کی ہو جائیں، تو اس کو الفا کہتے ہیں۔ اب الفا کی 2 فارمز ہیں، ایک ہے آلفا یا ایلافا، اور دوسری فارم ہے الفا۔ جو پہلی فارم ہے آلفا یا ایلافا، وہ کہتے ہیں جب ایک دم سے ایک سڈن چینج ہو، ایک حادثہ ایسا ہو کہ وہ آپ کے دلوں کو دہلا دے اور آپ کے دل سافٹ ہو جائیں، جو آپ کے دلوں میں ایک کساوت ہے، ایک سختی ہے، وہ نرمی میں بدل جائے، جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ابرہہ کا پلان تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے پلان کو فلاپ کیا، اس کے مکر کو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ خدا نخواستہ کامیاب ہوتا تو عرب آج نہ ہوتے، ٹریڈنگ نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، نقشہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ابرہہ کے پلان کو فیل کیا، اس سے ایک دم سے عرب جو تھے وہ ہل کے رہ گئے، بہت حیران ہوئے، بہت شوق میں گئے۔ تو وہ جو ایک اچانک انسیڈنٹ تھا آلفا یا ایلافا، اس سے ان کے دلوں کو نرمی ہوئی، وہ سافٹ ہو گئے، جس کو کہتے ہیں کہ ان میں انسیت پیدا ہو گئی۔ پھر جو ایک اور فارم ہے ایلاف کی، یعنی جو ہم نے کہا ہے الفا، الفا کہتے ہیں سلولی اینڈ گریجولی کسی چیز کا آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا۔ جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے کہ جب
مہاجرین مدینہ پہنچتے ہیں تو انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بانڈ تھا انڈرسٹینڈنگ کا، وہ آہستہ آہستہ الف بین قلوبہم، ان کے دلوں میں آہستہ آہستہ وہ بانڈ ڈیولپ ہوا اوور دا ٹائم. لیکن جیسے یہ جو فرسٹ فارم ہے، ایک دم سے جو ان کے دل ہل گئے عربوں کے، اس کے لیے ایلاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ایلاف اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے دل سافٹ کیے. اور دل کیسے سافٹ کیے؟ اس واقعے سے کہ ہم نے ان کے رستے کی جو سب سے بڑی خطرہ تھا وہ ہٹا دیا، ان کو امن دیا. اور ان کے لیے جو بہت پریشانی اور فکر کی بات تھی رزق کی، کہ ہمارا رزق کہاں سے آئے گا، تو ان کے لیے ٹریڈنگ آسان کر دی. ان کی جو ہمسایہ اسٹیٹس تھیں، نیبرنگ اسٹیٹس تھیں، ان میں جا کے لوگ عرب اپنا تجارت کا کام کرتے تھے، جو آیت نمبر 2 میں جس کا مطلب آ رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے سفر کرتے تھے، جرنیز پہ جاتے تھے، تھرو آؤٹ ٹریولنگ کرتے تھے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے دل میں نے سافٹ کر دیے تو یہ اصحاب ایلاف بن گئے. اصحاب ایلاف کا کانٹیکس ہم سورہ فیل میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو یہ بھائی تھے ہاشم، مطلب، عبد الشمس اور نوفل، یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں یمن، سیریا اور حبشہ کی طرف جاتے تھے. تو یہ سوشو اکنامکل پیکٹس بناتے تھے، معاہدے کرتے تھے لوگوں کے ساتھ. تو اس سے ان لوگوں کی بہت اچھی ایک ریپوٹیشن بن گئی تھی، لوگ ان سے مانوس ہو گئے تھے، ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت اور الفت پیدا ہو گئی تھی. تو اس لیے ان کو اصحاب ایلاف بھی کہہ دیتے تھے کہ یہ ایگریمنٹس کرتے ہیں، یہ اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں. تو ان کو اصحاب ایلاف بھی کہتے تھے کہ ان کے دل سافٹ ہو گئے تھے اور یہ لوگ ٹریڈنگ کرتے تھے. تو اسی کانٹیکسٹ میں اللہ نے یہ لفظ آیت نمبر 1 میں لی ایلاف کی شکل میں استعمال کیا، اور پھر لی ایلافہم آیت نمبر 2 میں بھی وہ اسی سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے. روٹ ورڈ سیم ہے، آلفا، یعنی کہ کسی واقعے سے دلوں کی حالت کا بدلنا. تو ان کے دلوں کی حالت جو چینج ہوئی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ میرے گھر کی عبادت کرو. اب چلتے ہیں کہ جو آیت جس حرف سے سٹارٹ ہو رہی ہے لی ایلاف، لی کا کیا اس میں معنی ہے؟ تو لی جو ہے زیادہ تر اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کا معنی سمپل ہے، یعنی کہ فور، کے لیے، کہ جو اللہ نے احسان کیے، ہم نے احسان کیے ہیں، اس کے لیے قریش کے جو دل مانوس ہوئے اس کے لیے ہمارے گھر کی عبادت کرو. لی ایلافی قریش کے، اس کی وجہ سے قریش کے دل سافٹ ہوئے. لیکن کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ لام تعجب ہے، یعنی کہ امیزمنٹ کے لیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت پہ آپ شوق نہیں ہوئے؟ آپ شوق ہو جائیں، کہ آپ حیران ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی مرضی ہے، اتنی ان پہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے عربوں پہ جو کہ بتوں کو پوجتے ہیں، جو اتنا بڑا شرک کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے اتنے سارے بت سجائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کو برباد نہیں کیا، ان کو ختم نہیں کیا. اللہ نے ابرہہ کی آرمی کو ختم کیا، تاکہ ان لوگوں کی جو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اللہ نے اس کو رسپیکٹ دی. حالانکہ یہ لوگ اللہ کے حقوق اللہ میں تو یہ لوگ کمی کر ہی رہے تھے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، وہ تو کر ہی رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ حقوق العباد میں بھی بہت ہی مورلی کرپٹ تھے. یہ لوگ کئی سال جنگیں جاری رکھتے تھے، کئی سال یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو جو ہیں ایک دوسرے سے برتر سمجھتے تھے، اور بہت ہی غلاموں کو بری طریقے سے ٹریٹ کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درغور کرتے تھے. تو مورلی کرپٹ سوسائٹی تھی. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لی ایلافی قریش، کہ حیرت کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے کہ اس کے باوجود میں نے ان کے دل سافٹ کیے ہیں. تو یہ اس میں اسے لام تعجب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر ایک خاص رحمت کی، پھر بھی یہ لوگ جو ہیں ایک خاص مدت پہ اللہ کے اس میں احسان کو انہوں نے یاد رکھا، اس کے بعد پھر واپس بتوں کی طرف چلے گئے. اس کے علاوہ یہ پوائنٹ نمبر 2 تھا. پہلے جو تھا انہوں نے کہا کہ لام جو ہے وہ کے لیے ہے، سمپل معنی ہے. دوسرا تھا لام تعجب. تیسرا اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ لام جو ہے ہمیں قرآن پاک دعوت دیتا ہے کہ آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ خانہ کعبہ کو بچایا، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، کسٹوڈینز آف دا کعبہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سافٹ کیے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص رحم کیا کہ تم لوگوں کے لیے میں یہ آسانی کرتا ہوں کہ نہ تم لوگوں کو خوف ہوگا کہ کوئی باہر کی آرمی آ کے اٹیک کرے گی،
اور تم لوگوں کے پاس ذریعہ معاش میں بھی میں نے آسانی کر دی، یعنی کہ ٹریڈ والے جو تھے وہ خود آتے تھے تم لوگوں کے پاس ٹریڈ کرنے کے لیے۔ تو تم لوگ اس وجہ سے تم لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے، تم لوگوں کے اب دل سافٹ ہو گئے ہیں، تو تم لوگ اب بزی ہونے کی بجائے، مصروف ہونے کی بجائے تم لوگ اللہ کی عبادت پہ فوکس کرو۔ اگین آیت نمبر 3 پہ جاتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، جو اللہ نے تم لوگوں کے دلوں کو سافٹ کیا ہے ان دو انسیڈنٹ سے، امن دے کر اور ٹریڈ کی آسانی، تجارت کی آسانی دے کے ذریعہ معاش آسان ہو گیا ہے۔ گھر بیٹھے اگر آپ کو جو ہے ٹریڈ قافلے آ رہے ہیں آپ کے پاس ٹریڈ لے کر، تو آپ کے لیے تو آسانی ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے آپ کے پاس آ رہا ہے ٹریڈ۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پھر تو آپ کو ذریعہ معاش کی جب فکر نہیں ہے تو آپ کا مائنڈ کس پہ فوکس ہونا چاہیے، عبادت پہ۔ اس کو ہم آج کل کے زمانے سے بھی خود کے لیے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس منی آتا ہے، ایکسٹرا پیسہ آتا ہے، آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس میں انسان کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں۔ جب کمفرٹیبل ایک لیونگ ہو جاتی ہے، جو آپ کا ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس میں آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، تو آپ کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں کہ یا تو آپ اس منی کو ری انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ ملٹیپلائی ہو جائے، آپ اس کو فوراً کسی اور انویسٹمنٹ میں لگا دیتے ہیں، کوئی فکس ڈپازٹ کروا دیتے ہیں، یا آپ اس کو کسی اور بزنس میں انویسٹ کر دیتے ہیں، کسی اور طرف اپنے آپ کو ایک نیا بزنس آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کی لینسنگ ہو، چاہے آپ کے کہیں اور بزنس ہو، آپ جا کے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا دوسری آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جتنا اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے آپ اس میں کنٹینٹ ہوں، اور آپ اس میں اتنے مطمئن ہوں، اتنے آپ قانع ہوں، اتنی قناعت ہو آپ میں کہ آپ جو اللہ کا ایکسٹرا ٹائم جو آپ ری انویسٹمنٹ اور بزنس کرنے میں جا رہے ہیں آپ اللہ کی عبادت میں صرف کریں۔ جب اللہ نے آپ کے لیے آپ کا ذریعہ معاش آسان کر دیا ہے تو آپ کو کیا چاہیے، فار ایگزامپل ہم آج سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ آپ گھر سے کام کر رہے ہیں، اگر آپ گھر سے آن لائن ہیں، پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، یا اگر آپ آفس کا کام گھر سے کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ فیسلٹی ہے تو آپ کے پاس آپ کی انرجی لیس یوز ہو رہی ہے، آپ باہر کم جا رہے ہیں، ڈرائیو نہیں کر رہے ہیں، آفس کے لیے جو آپ کو اسپیشلی ڈریس اپ ہونا ہوتا ہے آپ نہیں کرے، تو آپ کا کیا ہو رہا ہے، یہ سارا ٹائم سیو ہو رہا ہے 1 سے 2 گھنٹے۔ تو آپ اس 1 سے 2 آپ کم تھک رہے ہیں، آپ کو لیگ سے کم مل رہے ہیں، آپ کی میٹنگ جو بھی ہے سب آن لائن ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس اسپیئر ٹائم میں وہ کام اللہ کی عبادت کے لیے لگا سکتے ہیں۔ آپ ایکسٹرا کوئی بھی آن لائن کورس کر سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، آپ کسی اور کو گائیڈ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس اسکل ہے آپ کسی اور کو پڑھا سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو اس کے لیے اللہ کے لیے جو ہے خود کو خالص کر سکتے ہیں اس وقت کو۔ تو اللہ تعالیٰ قریش کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وقت جو میں نے تم لوگوں کو دیا یہ ایکسٹرا ورک ہے، تو اس کو تم لوگ جو ہے، کیونکہ جب عربوں کے پاس یہ ٹریڈ کی آسانی ہوگی تو وہ لوگ پھر کہتے تھے ہم اور ری انویسٹ کریں، ہم اور پھلیں پھولیں، تو وہ عبادت کی طرف نہیں آ رہے تھے خانہ کعبہ کی، وہ ان کا جو ایک سالانہ حج تھا بس وہ اسی کو ہی سمجھتے تھے کہ ہماری یہی ذمہ داری ہے، لوگوں کو، حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا۔ خود وہ جو ہمیں پتہ ہے دور جاہلیت کا حج کرتے تھے بغیر کپڑے پہن کے، وہ لوگ کر لیتے تھے تو سمجھتے تھے ان کی عبادت ہوگی، بتوں کو پوج کے، ان کے آگے جو قربانیاں رکھ کے، جو ان کے اپنے عقائد تھے جو کہ سب اس وقت تک جو تھے میسڈ اپ ہو گئے تھے، مکس اپ تھے سب کچھ، تو وہ عبادت کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ تو یہ تھا لام جو قرآن پاک ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچو، اسلام کے اوپر سوچو۔ اب چوتھا لام کا مطلب نکلتا ہے لام عقوبہ۔ عقوبہ یعنی کہ نتیجتاً ایز اے کانسیکوینس، کہ اللہ تعالیٰ نے بیکاز اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پیس دے دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تجارت آسان کر دی ہے، تو اب آپ لوگوں کو ایز اے رزلٹ، ایز اے کانسیکوینس، یعنی کہ نتیجتاً آپ کو اب کیا کرنا ہے، اب آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ اب آپ کے دل نرم ہو گئے ہیں۔ جب دلوں میں نرمی نہیں تھی، جب میریکل دیکھا نہیں تھا، کیونکہ یہ آنکھوں کا معجزہ تھا، جب آپ کے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، آپ نہیں عبادت سمجھ رہے تھے، تو اب آپ نے دیکھ لیا ہے، جب آپ نے خود کلیم کیا کہ جس کا گھر ہے، عبد المطلب کی ہمیں بات پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی خود ہی حفاظت کرے گا، تو جس کا گھر تھا اس نے جب اپنے گھر کی حفاظت کی، آپ کو دکھایا کہ آپ لوگوں کی تو مدد بھی نہیں لی گئی، آپ لوگ تو پہاڑیوں پہ چڑھے گئے تھے، تو جب اتنا بڑا واقعہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ان ہاتھیوں کو ختم کیا، ان آرمی کو ختم کر دیا، تو اس کے نتیجے میں بہت بڑا سبق ہے کہ آپ لوگ خود اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں۔ لی ایلاف کا مطلب یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قریش کی طرف۔ قریش کا ورڈ جو ہے وہ دو اس کے معنی نکلتے ہیں۔ ایک جو قریش کا جنرلائزڈ میننگ لوگ سمجھتے ہیں تکرش،
تکرش کا مطلب ہے مختلف طرح کے لوگوں کو مختلف جگہوں سے اکٹھا کرنا، جس کے بارے میں ہم سورہ فیل کی ہسٹری میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح قصی نے ان سب جو بکھرے ہوئے قبائل تھے عرب کے، ان کو اکٹھا کیا کہ آئیں اور ہم ایک سرزمین پہ اکٹھے ہوتے ہیں، بنی اسماعیل کی اولاد ہیں۔ تو یہ جس طرح ڈفرینٹ پروونسز میں پھیلے ہوئے تھے، تو ان کو ایک ہی جگہ پہ خانہ کعبہ کے اراؤنڈ اکٹھا کیا، انہوں نے وہاں پہ اپنے چھوٹے چھوٹے قبیلے اپنے اپنے گھر بنائے، تو اس طرح ان کو تکرش سے لفظ قریش نکلا ہے۔ پھر قریش کا جو روٹ ہے قاف را شین، تو قرش کہتے ہیں ان کا ایک خیالی ایک سمندری مخلوق ہے، ایک لیجنڈری میرین اینیمل ہے جس کو یہ لوگ قرش کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ مرمیڈز اور سی مانسٹرز یا یونیکارنز جو ہیں وہ ریئل ہیں، لیکن ایکچولی وہ سب فکشن ہے، سوچ کی بات ہے۔ تو اس طرح قریش کا جو ورڈ ہے وہ کرش سے نکلا ہے۔ کرش یہ لوگ ایک ایسے سمندری جانور کو سمجھتے تھے جو کہ یہ طاقت رکھتا تھا کہ وہ بحری جہازوں کو کمپلیٹلی ختم کر دے، الٹ دے، ختم کر دے، اور وہ ایسا جانور ہے کہ جو خود اس کو کوئی نہیں مطلب ختم کر سکتا، کوئی ڈسٹروائے نہیں کر سکتا، لیکن وہ خود باقی چیزوں کو کھاتا ہے۔ تو جو قریش ہے وہ کرش کی اسم تصغیر ہے، یعنی کہ ایک شارٹ فارم ہے اسم تصغیر، جیسے کہ جیسے کبر سے کبیر ہے، حسن سے حسین ہے، عبد سے عبید ہے، عبید ہے، اسی طرح کرش سے قریش لفظ ہے۔ تو قریش جو ہیں وہ بہت ہی پاورفل بن گئے تھے جب قصی نے ان کو اکٹھا کیا، تو کئی سالوں کے بعد قصی کی ڈیتھ ہونے کے بعد کئی سالوں بعد قریش جو تھے یہ بہت اسٹرانگ ہوتے گئے، کیونکہ یہ تجارت کرتے تھے، ان کے پاس پیسے تھے، تو یہ وہاں پہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو میگنیفیسنٹ اور اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ قابل عزت مانتے تھے۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ادار الندوہ کے جو تھے وہ ان کو بھی رن کرتے تھے، اور اس کے اندر جو ان کی ساری ذمہ داریاں تھیں، کس طرح جنگوں کو منظم کرنا، حاجیوں کو کھانا پلانا، خانہ کعبہ کی مینٹیننس، اور اس کے علاوہ لوگوں سے ٹیکس لینا، اس کا سارا سسٹم ان قریش لوگوں نے ہی جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ قریش کی جو پوزیشن ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا کے اب یہ ہمیں بتانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں اس پوری سٹوری میں کہ ابرہہ کی جو آرمی ہے وہ تو ڈسٹروائے ہو گئی ہے۔ اس آرمی کے ڈسٹروائے ہونے سے قریش مکہ جو سمجھتے تھے کہ وہ بہت طاقتور ہیں، لیکن اب جب وہ کچھ نہیں کر سکے اور اللہ نے ان کو ختم کیا ابرہہ کو، تو اب اس کی جو ایک روب ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ جو باقی نیبرنگ کنٹریز ہیں، باقی جو لوگ ہیں، ان کے دلوں پہ قریش کا روب بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابرہہ کے ساتھ کیا اس کا ایک روب، ایک دھاک، ایک یعنی کہ خوف اور ایک محبت اللہ تعالیٰ کے لیے قریش کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اور جو قریش کا دبدبہ اور روب تھا کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی قوم ہے، ان قبائل سے تو ہم نے مطلب کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ تو اللہ اگر ہم کچھ کریں گے، کچھ ان کے ساتھ میس اپ کریں گے تو اللہ ہمیں بھی سزا دے گا۔ تو ایک توہم، ایک سپرسٹیشن اور ایک رسپیکٹ کا جو تھا پوائنٹ، ایک رسپیکٹ کا جو تھا عنصر، وہ باقی نیشنز کے دلوں میں بیٹھ گیا، تو وہ ان کی بہت زیادہ اور رسپیکٹ کرنے لگے۔ اس سے یہ ہوا کہ جب بہت رسپیکٹ کرنے لگ گئے اور ڈرنے لگ گئے، تو جب ان کے کاروان گزرتے تھے قریش کے، تو ان کو کوئی لوٹتا نہیں تھا، یہ آرام سے گزر جاتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی کنٹری سے جو ٹریڈ کے کاروانز آتے تھے، ادھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے، ان کو جو لٹیرے تھے جو ڈیزرٹ میں چھپے ہوئے ہوتے تھے، وہ آ کے بار بار ان کو لوٹ مار کر کے تو کر لیتے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ ان لوگوں کے پاس آنے جانے کی آسانیاں ہو گئیں، ان کا تجارت بہت زیادہ پھلنے پھولنے لگ گئی، تو اس سے یہ لوگ اپنے آپ کو اور زیادہ ویلدی اور بہت زیادہ اسٹیبل سمجھنے لگے، ان کی فائنینشیل جو اسٹیٹ تھی وہ بہت اسٹرانگ ہو گئی۔ لیکن پھر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خود کلام نہیں کیا، ان کے بارے میں یہ سورہ اتاری گئی، ڈائریکٹ ان سے کلام نہیں کیا گیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب آسانیاں پیدا کر دیں، جب ان کا روب باقی نیشنز پہ ڈال دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف پھر بھی نہیں پلٹے۔ پھر اللہ تعالیٰ، اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایلافہم کا لفظ دوبارہ استعمال کیا، روٹ ورڈ وہی ہے الفا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جب ایک لفظ کو دوبارہ قرآن پاک میں
ایک آیت کے بعد دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں، ایک یکے بعد دیگرے سائملٹینیسلی ورڈز دوبارہ آئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں، اس کو ایمفسائز کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ تم لوگ سن رہے ہو یا تم لوگوں کو کچھ اندازہ ہے کچھ بات کا کہ کتنی بڑی، کتنی یہ اہم اور ضروری بات ہے کہ ایلافہم، میں نے ان کے دلوں کو سافٹ کر دیا، یعنی کہ عرب بہت سخت دل تھے، بہت، آپ یہ سوچیں کہ اس طرح کے سخت دل تھے کہ ہر بات ایک طرف، غلاموں پہ ظلم کرنا الگ، جنگیں جاری رکھنا الگ، کئی کئی سال تک اپنی فیملی سے بات نہ کرنا الگ، لیکن جو شخص اپنی بیٹی کو خود زندہ درگور کرے، جب بیٹی اس کی انگلی پکڑ کے روئے، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اتنی پستی میں ہیں، کتنے سخت ہوں گے ان کے دل۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اس طرح کے لوگوں کے دلوں کو سافٹ کر دیا ہے، تو یہ لوگ ابھی بھی، اچھا یہ لوگ ابرہہ کے اگر واقعے سے سبق نہیں لے رہے ہیں، تو پھر دوبارہ اللہ نے کہا ایلافیم رحلت الشتاء، یعنی کہ میں تمہیں ایک اور اپنی فیور گنواتا ہوں، رحلت الشتاء، میں نے تم لوگوں کے دل سافٹ کیے رحلہ سے۔ یہ رحلہ کیا ہے؟ رحلہ کہتے ہیں ایک ایسی ٹریول جرنی کو جس میں بہت زیادہ آپ کے پاس سامان ہو، یعنی کہ آپ کے پاس لوڈڈ سامان ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں ہالیڈے کرنے کے لیے تو آپ کے پاس تھوڑے سے بیگز ہیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کے کیریئر پہ بھی آپ نے گاڑی کے اوپر بھی ایکسٹرا بیگز لگائے ہوئے ہیں، اور گاڑی کے بوٹ کے علاوہ آپ کی گاڑی کے اندر بھی سامان ہے، تو وہ ہر طرف سے سامان نظر بھی آ رہا ہے، یا گھوڑے کی ہر طرف آپ نے سامان لادا ہوا ہے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ایک طرح سے یہ بھی احسان کیا کہ اگر تم لوگوں کے دل اتنے بڑے واقعے سے نہیں ہلے کہ میں نے ابرہہ کی فوج کو شکست دلائی، میں نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کو تمہارے اندر موجود کیا جو نشانیاں لے کے آئیں اللہ کی رحمت کے، تو تم لوگ اگر ان چیزوں سے جو کہ ذہن سے سوچنے والی چیزیں ہیں، اگر تم لوگ ان سے بھی تمہارے دل ایلاف نہیں ہو رہے ہیں، تو میں تمہیں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں جس سے میں تمہارے دل سافٹ کیے تھے، وہ تھا جب میں نے تم لوگوں کے ساتھ ٹریڈ جرنیز کو ایزی کیا، رحلہ کو ایزی کیا۔ رحلہ ان کی ٹریڈ جرنیز تھیں جو کہ یہ لوگ سال میں 2 دفعہ قریش جو ہیں وہ سفر کرتے تھے، جب سمرز آتے تھے، جب گرمیاں آتی تھیں تو یہ لوگ سیریا کی طرف جاتے تھے، کیونکہ جو سیریا ہے وہ کولر پلیس ہے، تو جب گرمیاں آتی تھیں انہوں نے کول جگہ پہ جانا ہوتا تھا، جیسے ہمارے پاکستان میں لوگ سمر میں جاتے ہیں ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں، مری کی طرف جاتے ہیں، تو یہ لوگ سیریا میں جاتے تھے، کیونکہ اگر ہم نقشہ دیکھیں سعودی عربیہ کا تو سیریا بالکل ٹاپ پہ ہے، تو یہ لوگ سمر میں سیریا کی طرف جاتے تھے ٹریول کر کے، اور یمن ان کے بالکل ساؤتھ میں ہے، بالکل سعودی عربیہ کے نیچے ہے، اور یمن ایک گرم ملک ہے، تو یمن یہ لوگ جاتے تھے ونٹرز میں، کیونکہ ونٹرز میں بہت سردی ہوتی تھی صحراؤں میں، تو ونٹرز کے اندر سردیوں میں یہ لوگ یمن کی طرف ٹریول کرتے تھے۔ تو جو رحلہ ہے یہ ان کی ٹریڈ جرنیز کو کہتے ہیں، جو یہ لوگ سال میں 2 دفعہ جاتے تھے، اور سیریا جاتے تھے گرمیوں میں، اور یمن میں جاتے تھے یہ لوگ سردیوں کے اندر۔ اور رحلہ کا روٹ ورڈ ہے راحلہ، راحیل کہتے ہیں سفر کرنے والے کو، تو یہ بھی اسی سے ہی ہے، بہت زیادہ سفر کرنے والے کو۔ تو رحلہ ایک ایسے سفر کو کہتے ہیں جس میں جب آپ ٹریول کریں تو آپ کے پاس بہت زیادہ بیگیج ہو، تو جب یہ لوگ جاتے تھے ان کے پاس بہت زیادہ سامان ہوتا تھا، اپنی کھجوریں اور اپنا سامان لے کے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، اور وہاں سے یہ لوگ پھر بہت سارا اناج اور اپنا حساب رکھ کے کہ کتنے لوگ ہیں کتنا سامان چاہیے، تو بہت سارا قافلہ جو ہے سامان لے کے آتا تھا کہ وہ بیگ لدے ہوئے ہوتے تھے اور وہ نظر آتے تھے، چھپے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور جگہ پہ سفر کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں جن کو اب ہم دیکھتے ہیں، لیکن رحلہ کا لفظ خاص طور پہ استعمال کیا، تو ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اور کون سے الفاظ یوز ہوئے ہیں۔ سفرہ کہتے ہیں اپنے گھر سے دور کہیں سفر کرنے کو سفرہ کہتے ہیں، جو ہم اردو میں بھی جسے سفر کہتے ہیں۔ پھر ساحہ کہتے ہیں کہیں پہ ہالیڈے کرنے کے لیے جانا، جیسے سیر و سیاحت ہم جس کو کہتے ہیں، تو عربی میں اسے ساحہ کہتے ہیں۔ طافہ کا مطلب جیسے
خانہ کعبہ کا طواف ہے، تو طوافہ کا مطلب ہے ٹورزم کرنا، یعنی کہ گھوم پھر کے واپس اپنی جگہ پہ آ جانا، ٹورزم۔ تو اس کو جو ریگولر لوگ جاتے ہیں، ٹورسٹ ہے، کسی پہ جگہ پہ گئے، خاص جگہ پہ کنٹری میں گئے، وزٹ کر کے آئے، پھر اگلے سال کہیں اور گئے، تو اس کو طوافہ کہتے ہیں۔ پھر ایک لفظ ہے نفرہ۔ نفرہ کا مطلب ہے ٹریول کرنا کسی سے لڑنے کے لیے، جو ہم کہتے ہیں کہ ایک فوجی نفری گئی، تو وہ ہمارے اردو میں بھی یہ سیم ورڈز آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سفرہ، ساہا، طوفہ یا نفرہ نہیں استعمال کیا، رحلہ یوز کیا، کیونکہ رحلہ میں ویٹیج ہے، اور رحلہ کا مطلب یہاں پہ پورا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ خاص ٹریڈ جرنی ہے جس کے اندر جو ہے بہت زیادہ بیگیج ہے، جو کہ وہ لوگ اپنے پرانے زمانے میں کیملز کے اوپر، اونٹوں کے اوپر لاد کے لے کے جاتے تھے۔ تو رحلہ کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب آپ کا سامان ایکسپوزڈ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ایک کیا ڈر خوف ہوتا ہے کہ جب آپ کا سامان ایکسپوز ہوگا تو ظاہر ہے چوری ہونے کا ڈر ہوتا ہے، جیسے شادی گھر میں اگر ہم ایکسپوز کر دیں گے، لائٹس لگائیں گے، تو زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی چور اٹیمپٹ کر سکتا ہے چوری کی، یعنی کہ آپ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں، آپ ایکسپوزڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کے پاس کوئی ایک نعمت ہے یا آپ کے پاس ٹریول کی بیگیج ہے، تو وہ اگر آپ کو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر آپ کے اوپر کیا ایک اثرات ہو سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہ جو لٹیرے ہیں، جو رابرز ہیں، اور اس زمانے کے لٹیرے بہت ظالم اور شفاق ہوتے تھے، وہ سب کچھ لے جاتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم لوگ رحلہ کرنے جاتے تھے گرمیوں میں اور سردیوں میں، تو اس کے اندر تمہیں جو تمہاری ایک روب میں نے بٹھایا ہوا تھا ان لوگوں کے اوپر کہ جو وہ سب کے کاروان لوٹتے تھے، لیکن قریشیوں کے کاروانی لوٹتے تھے، کیونکہ حالانکہ تم لوگوں کے جو اونٹ ہیں وہ لدے ہوئے ہوتے تھے، سارا تمہارا سامان ایکسپوز تھا، بیگیج نظر آ رہا ہوتا تھا، اس کے بعد بھی اللہ نے تم لوگوں کے سفر کو، تمہاری جرنیز کو فیسیلیٹیٹ کیا، آسانی بنا دیا، امن دے دیا۔ یہاں بھی اللہ نے تم لوگوں کو امن دے دیا، تو پھر بھی تم لوگوں کے دل سافٹ نہیں ہوئے یا سافٹ ہو گئے ہیں، تو تم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہو۔ تو جو شتا کا لفظ ہے، شتا عربی میں جو 4 سیزن ہیں اس میں شتا کہتے ہیں شعتن ونٹر کو، اور سیف کہتے ہیں سمر کو۔ تو یہ پراپر ناؤنز ہیں، ان کے مطلب روٹ ورڈز کی ایسا کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن بس یہ پراپر ناؤنز ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ونٹر کو شتا کہتے ہیں اور سیف گرمی کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو سیزنز ہیں اس کے نام ہیں، لیکن اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ ایلافہم ہے اور رحلہ ہے، کہ رحلہ میں ہم نے آپ کے لیے جو ہے آسانی کر دی تھی تاکہ آپ کے دل نرم ہو جائیں، تاکہ آپ کا قافلہ نہ لوٹا جائے اور آپ اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ اکنامکلی ٹریڈ لے کر آئیں، تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے اس میں مینشن کیا ہے آیا کے اندر شتا اور پھر صیف۔ شتا جو ہے یعنی کہ سردیوں کا ذکر پہلے آیا، جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سردیوں کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ زیادہ تر ڈیزرٹ ایریاز میں دیر از نو کلٹیویشن۔ ویسے تو جو عرب ملک ہے مکہ، اس کے اندر اس زمانے میں کوئی بھی کلٹیویشن نہیں تھی، بالکل ایک بنجر زمین تھی جہاں پہ کوئی بھی زراعت نہیں تھی، اس لیے ان کو اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شتا کے اندر ان لوگوں کو اور صیف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ٹریڈ کے تھرو مختلف قسم کے ثمرات پہنچائے ہیں۔ تو جو ونٹر ہے اس کے اندر کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے، کوئی کلٹیویشن نہیں ہے، کوئی وہاں پہ بیج بویا جا سکتا ہے، نہ اس کو پانی دیں گے بھی تو اس بیج میں سے کچھ نہیں اگے گا، کیونکہ زمین بنجر ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کتنی بھوک کا وہ زمانہ تھا جب میں نے تم لوگوں پر اپنا رحم کیا، تو تم لوگ شتا میں اپنے گھروں کے اندر رہتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں جب شتا کا مسئلہ سولو کیا تو تم لوگوں کی اکنامک پرابلم کو میں نے سولو کیا، یعنی کہ کھانے پینے کے مسئلے کو سولو کیا۔ اور اس طرح سمر کے اندر جب دوسرے ملکوں سے یا ہر جگہ سے لوگ کیونکہ عرب زیادہ تر جو سفر ہیں وہ گرمیوں میں کرتے تھے، تو گرمیوں میں جب تم لوگ سفر کرتے تھے تو کاروان جب ادھر ادھر جاتے تھے اور اٹیک ہوتے تھے، تو اس میں جب میں نے تم لوگوں کو بچایا تو اس کے اندر تم لوگوں کو سیفٹی ملی۔ تو سردیوں میں تم لوگوں کو کھانا پینا ملا، گھر بیٹھے بٹھائے کچھ کرنا نہیں پڑا، انڈورز رہ کے، اور سمر میں جب تم لوگ گھروں سے باہر نکل گئے اور تم لوگوں نے ٹریولنگ کی، تو اس میں نے تم لوگوں کو امن دی، ان لٹیروں سے، ہر طرح کے لوگوں سے تمہارے ایک روب بنایا، تو اس میں نے تم لوگوں کو ایک سیفٹی دی۔ وہی بات آ جاتی ہے، ثمرات دیے اور امن دیا، تو تم لوگوں کی سیفٹی کنفرم ہو گئی۔